پچھلے سال نومبر میں ضلع کرم میں ایک مسافر کانوائے پر حملہ ہوتا ہے اور اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 150 سے 200 لوگ ضلع کرم میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ 100 سے زائد دن تک پشاور پارا چنار روڈ بند رہا۔ جو بھی وہاں پر میڈیکل سپلائز، پیٹرول، کھانے پینے کی اشیاء وہاں پر داخل نہیں ہو سکی۔ اس سے پارا چنار کی رہائشیوں کو سخت تکلیف سے گزرنا پڑا، اور جب امدادی کانوائز ایک بار پھر شروع ہوئے تو ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مسافر، ڈرائیورز اور سیکیورٹی اہلکاروں کو قتل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک امن جرگہ بھی قائم کیا گیا اور مذاکرات اور مظاہرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، اور ایک لمیٹڈ ملٹری آپریشن بھی لانچ کیا گیا۔ تو اس وقت پارا چنار میں کیا صورتحال ہے؟ ہماری بات ہوئی ہمارے نمائندے جاوید حسین صاحب سے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کوہاٹ جرگے کے بعد کچھ حد تک ہم نے دیکھا کہ ٹینشنز میں کمی ہوئی ہے۔ کیا یہ مذاکرات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور اگر ہاں تو کس ماحول میں مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟ بالکل، کوہاٹ معاہدے کے بعد اکثر شیعہ سنی کے مشرانوں کے درمیان بیٹھ کے ہوتی رہی ہے اور جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی پشاور میں اہل سنت کے جانب سے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا، اس سے پہلے شیعہ مشرانوں کی جانب سے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ایک طرف لوگ پر امید بھی ہے ان بیٹھکوں سے، لیکن دوسری جانب جو مشکلات ہے پارا چنار میں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان جرگوں کا اور معاہدے کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہاں روڈ کھل گیا، یا ادویات پہنچ گئے، یا جتنی بھی اوورسیز پھنس گئے ہیں وہ اپنی جگہوں پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ لوگوں کو جو مشکلات ہے وہ وہی مشکلات ہے، کوئی اس میں لوگوں کو راحت نہیں ملی ہے۔ تو جرگے جاری ہے اور لوگوں کو یہی امید ہے کہ جو ابھی شیعہ سنی مشرانوں کے درمیان ابھی روایات کے مطابق جرگے ہیں، اس سے تھوڑے لوگوں کو امید ہے۔ لیکن جو ہم تک خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق امداد اور رسد کی صورتحال پہلے کے مقابلے میں تو بہتر ہے، اور جھڑپوں میں بھی کمی آئی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، حالات پرامن ہے، اور راستے جو ہے وہ گزشتہ 4 مہینوں سے بند ہے، اور جو ضروری سامان ہے، ادویات، گیس، پیٹرول، وہ نہیں پہنچ رہے، بلکہ کنوائیوں میں سبزی اور دوسری جو ضروریات کے سامان ہے وہ تو پہنچ رہا ہے، لیکن لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ پیٹرول، گیس اور ادویات کا پہنچنا بہت ضروری ہے، لیکن 6 کنوائیاں پارا چنار پہنچ گئی ہے، لیکن چھٹے کنوائی میں بھی یہ سامان نہیں تھا، تو اس وجہ سے لوگوں کے جو مشکلات ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب صوبائی حکومت جو بار بار یہ دعوی کر رہی ہے کہ ادویات پہنچائے جا رہے ہیں اور ہیلی کے ذریعے لوگوں کو پشاور بھیجا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی نہ صوبائی حکومت کی ادویات ضلع کرم کے لوگوں کے کام آئے، اور باقی جو ہیلی میں لوگ جا رہے ہیں تو لوگ یہی شکایت کر رہے ہیں کہ منظوری نظر بندوں کو ہیلی میں لے کے جا رہے ہیں، اور جو بیمار ہے اور اوورسیز جو پھنس گئے ہیں ان کو کوئی بندہ لفٹ نہیں کروا رہے، اور جو مالدار ہے، جاگیردار ہے، ان لوگوں کو ہیلی کے ذریعے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں۔ جی اچھا، اب ہم جانتے ہیں کہ ایک لمیٹڈ ملٹری آپریشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر لانچ کیا گیا، بنکرز کو خالی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گن شپ ہیلی کاپٹرز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا اس سے کوئی فرق پڑا ہے گراؤنڈ پر؟ جو آپریشن کے حوالے سے انتظامیہ اور پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بگن اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر آپریشن سٹارٹ کیا۔ 5 دن بعد پھر اعلان ہوا کہ آپریشن کامیاب رہا، اور آپریشن ایک قسم کلوز کیا، اور دوسری جانب اسی علاقے میں آپریشن کے دوران بھی دھرنا جاری تھا، اور آپریشن کے خاتمے کے بعد اسی علاقے میں کنوائی میں جو تیل اور پیٹرول کی گاڑیاں تھیں ان پر فائرنگ بھی ہوئی، تو لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ کیوں اس علاقے کو کلیئر نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کوہاٹ معاہدے کے بعد مجموعی طور پر 28 بنکرز ختم کر دی گئے ہیں۔
اور ضلعی انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امن معاہدے کے روح سے 14 نکاتی جو معاہدہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف اقدامات بھی جاری ہے علاقے میں۔ دوسری جانب اہل سنت کے مشران بار بار یہ جرگوں اور پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ راستہ جو ہے وہ ہم نے بند نہیں کیا۔ تو شیعہ جتنے بھی مشران ہیں یا جوان ہیں تو وہ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جب اہل سنت والوں نے راستہ بند نہیں کیا تو پھر کس نے بند کیا؟ تو راستہ ریاست کی ذمہ داری ہے، چاہیے کہ جلد سے جلد جو آمد و رفت کے راستے ہیں وہ کھل جائے تاکہ معمولاتی زندگی بحال ہو جائے۔ دوسری جانب زرار صاحب اپر کرم پارا چنار کی جو تحصیل چیئرمین ہے مزمل حسین، اس کو بھی جو دھرنا دیا جا رہا تھا پارا چنار پریس کلب کے سامنے، مرکزی جو دھرنا تھا، اس پیار میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور ابھی تک عدالت میں بھی پیش نہیں ہوا ہے۔ تو یہ تھی ضلع کرم کی تازہ ترین صورتحال۔ ذہن میں رکھا جائے کہ بالکل کچھ بہتری آئی ہے، لیکن جب تک جو بنیادی مسئلے ہیں، بہتری بتائی جا رہی ہے اتنی نہیں آ رہی، اور جو بنیادی مسئلے ہیں ان کو ابھی تک حل کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کی گئی۔ تو ماضی کی طرح اس وقت بھی صرف وہاں پر ایک چنگاری کی ضرورت ہے اور ایک بار پھر آگ لگ سکتی ہے۔